السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ہم ناول پڑھ رہے تھے بے قابو عشق۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ پھر بھی کو ادیبہ بیچاری کی آگے کی زندگی اب لوگوں کے تانے سنتے ہی نکل جائے گی۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے ادیبہ کے لیے۔ رمشا منہ پر دکھی تاثرات سجائے ہوئے بولی، میرا ایک کزن ہے جس کا دماغی توازن تھوڑا خراب ہے آنٹی۔ آپ کہیں تو کیا میں آپ کی بیٹی کے رشتے کی بات چلاؤں ادھر؟ اسے گردن چکائے بیٹی علیشبہ کو مخاطب کیا، جنہوں نے اس کی بات کو کوئی جواب نہیں دیا بلکہ ویسے ہی گردن جھکائے خاموشی سے بیٹھی رہی۔ پاگل ہو گئے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے چوٹ لگ جاتی تو؟ اس سے پہلے رمشا پھر سے اپنا منہ کھولتی، گلاس اس کے پاؤں کے پاس آ کر گرا تھا اور کرچی کرچی ہوا تھا۔ اب اگر تم ایک سیکنڈ بھی یہاں رکی تو اب کی بار گلاس زمین کی بجائے تمہارے منہ پر ٹوٹے گا، اس لیے جلدی سے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ یزدان نے لال انگارہ آنکھیں لیے اسے گھورا، جو اس کے چہرے پر غصہ دیکھ کر فوراً سے وہاں سے بھاگی تھی۔ ریبا، تم اس جاہل کی باتوں پر بالکل بھی دھیان نہ دینا، اس کو تو دماغ ہی خراب ہے۔ تم بالکل ٹھیک ہو اور پہلے کی طرح بہت پیاری ہو، بلکہ اب پہلے سے بھی زیادہ پیاری ہو گئی ہو۔ خدا نے اسے ہگ لیتے ہوئے بولی، مجھے شیشہ ملے گا؟ اتنے وقت میں یہ وہ الفاظ تھے جو ادیبہ کے منہ سے ادا ہوئے تھے۔ ہاں کیوں نہیں؟ خدا ہاں میں سر ہلاتی جلدی سے شیشہ اٹھانے بھاگی اور فوراً سے لا کر اس کے ہاتھ میں آ کر تھمایا دیا، جسے اس نے کانپتے ہاتھوں سے تھاما اور آہستہ آہستہ اپنے چہرے کے سامنے کیا۔ ریبا نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے جہاں کوئی نشان نہیں تھا، مگر جب رمشا کی باتیں یاد آئی تو اپنی گردن کی طرف دیکھا جہاں جلا ہوا نشان ابھی بھی باقی تھا۔ اپنی گردن پر جلا نشان دیکھ کر ایک بار پھر سے ریبا کی آنکھوں میں آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ ریبا کو یوں روتا دیکھ کر ہدا اور ماویہ بھی پریشان ہو گئے تھے، جبکہ ایک آنسو یزدان کی بھی آنکھ سے نکلا جسے وہ کسی بھی کو بھی دیکھنے سے پہلے ہی بے دردی سے صاف کر گیا، مگر کوئی تھا جس کی آنکھوں سے یہ منظر اوجھل نہ رہ سکا۔ اریبا بیٹا، یہ رونا تمہاری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، پلیز چپ ہو جاؤ۔ اشبا بیگم بیٹی کو روتا دیکھ کر بولی تھی۔ وہ سننے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، بس تم صبر رکھو تھوڑا، انہوں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا، جس کے رونے میں ابھی بھی کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ نہیں ماما، زخم تو بھر جائیں گے لیکن نشان رہ جائیں گے جو مجھے اس حادثے کی یاد دلاتے رہیں گے، اور لوگ بھی میرے نشان دیکھ کر کوئی موقع نہیں چھوڑیں گے۔ رمشا بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، اب مجھ سے کوئی شادی نہیں کرے گا، ہر کوئی میرے ساتھ ساتھ آپ کو بھی تانے دے گا۔ مجھے زندہ نہیں رہنا تھا، آپ لوگوں نے مجھے مرنے دیا ہوتا تو ٹھیک ہی تھا، کیوں بچایا آپ لوگوں نے مجھے؟ وہ ہاتھ میں پکڑا ہوا شیشہ دور پھینکتے ہوئے چلائی تھی۔ شٹ اپ اریبا، اب تم اس رمشا کی باتوں کو سیریس لے رہی ہو، جس کی نیچر تمہیں بھی پتا ہے۔ اب کے مرنے والی بات پہ یزدان بھی بھڑک اٹھا تھا۔ ریلیکس یار، وہ ایسی حالت میں نہیں ہے کہ اسے ڈانٹا جائے، اسے پیار سے سمجھائے گی تو سمجھ جائے گی۔ اسفر نے اسے ریلیکس کیا، جو اس کی بات پر ہاں میں سر ہلاتا خود کو نارمل کرنے لگا۔ بیٹا ایسی مایوسی والی باتیں نہیں کرتے، اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ تم صبر رکھو اور پھر دیکھنا اللہ تمہارے نصیب میں کیسے اسے ہم سفر کا ساتھ لکھے گا جو تمہاری صورت کی بجائے تمہاری سیرت دیکھے گا۔ علیشبہ بیگم نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے پیار سے سمجھایا، نہیں ماما، آج کل سب کو خوبصورت بیوی چاہیے ہوتی ہے، مجھے کوئی بھی نہیں اپنائے گا۔ وہ شاید ابھی تک رمشا کی باتوں کے ہی زیر اثر تھی۔ میں کروں گا تم سے شادی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس وقت صرف اور صرف اپنی صحت پر توجہ دو۔ کمرے میں یزدان کی آواز گونجی تھی۔ ہدا، ماویہ اور اسفن کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ خوش تو علیشبہ بیگم بھی تھی۔ مجھے کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے، اس نے ماں کے گلے سے لگے جواب دیا تھا۔ تم صحیح کہہ رہی ہو اریبہ، جو انسان کسی کو لفٹ نہیں دے سکتا وہ ہمدردی کیسے دے گا؟ اسفن نے اس کی ٹانگ کھینچی۔ تم تو چپ ہی رہو، یزدان نے گھورا، اسے چپ رہنے کو بولا۔ سچ ہمیشہ کڑوا ہی ہوتا ہے اور سچے انسان کو ہمیشہ ڈانٹ ڈپٹ کر چپ کروایا جاتا ہے۔ اریبہ کے طنز پر وہاں مجھے سب لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، کیونکہ اریبہ واپس پہلے والی ٹون میں آ رہی تھی۔ میری بات کا جواب نہیں دیا، وہ اس کے طنز کو اگنور کرتے ہوئے پھر سے پوچھنے لگا۔ میں نے پہلے ہی کہا ہے، مجھے کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے۔ ہمدردی نہیں دکھا رہا، مجھے تم اچھی لگتی ہو، وہ اسے ضد پر اڑے دیکھ کر بولا۔ اچھی لگتی ہوتی تو اتنی بددعائیں نہ دیتے آپ، اور ویسے بھی آپ کی بددعاؤں کی وجہ سے آج میں اس حال میں پہنچی ہوں۔ وہ اب بھی طنز کرنے سے باز نہ آئی تھی۔ تم شاید بھول رہی ہو،
مجھ سے زیادہ بدوائیں تو تم نے دی تھی مجھے. اس نے بھی اسے یاد دلایا. لیکن کالی زبان تو آپ کی نکلی نا, بدوائیں تو آپ کی قبول ہوئیں. وہاں مجھے سب لوگ ان کی لڑائی کو انجوائے کر رہے تھے. دیکھو رات کی بات گئی اور سب بھول جاؤ. اب ایک نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں. تو مجھے اپنا ہاتھ تھامنے دو. زندگی بھر کوئی تکلیف نہیں دوں گا اور نہ ہی رونے دوں گا. یزدان نے ایک دفعہ پھر سے اسے منانا چاہا. ماما مجھے اپنے گھر جانا ہے. اس کی باتوں کو اگنور کرتی الشبہ بیگم سے بہاتی ہوئی. ابھی تم صحیح طرح سے ٹھیک نہیں ہوئی, یہیں رہ لو. خدا جلدی سے بولی. نہیں خدا, اب میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں. پتہ نہیں کب سے یہیں پڑی ہوئی ہوں. پہلے تو بے ہوش تھی تو ٹھیک تھا, لیکن اب تو ہوش آ گیا ہے. تو کہیں کچھ چوری ہی نہ کر لو تمہارے بھائی کا. وہ پھر اسے طنز کرنے سے باز نہیں تھی. یزدان نے بھی نفی میں سر ہلایا تھا کہ یہ کبھی نہیں سدھر سکتی. ٹھیک ہے آپ لوگ پیکنگ کریں, میں آپ لوگوں کو گھر چھوڑ آتا ہوں. وہی نے کہہ کر موبائل پر کچھ ٹائپ کرتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا تھا. اسفند بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی چلا گیا اور معاویہ پیکنگ کرنے میں الشبہ بیگم کی مدد کرنے لگی. وہ لوگ اپنی پیکنگ مکمل کر چکے تھے. اب اریبہ ہدا اور معاویہ سے مل رہی تھی. الشبہ بیگم اسے پکڑے سہارا دیے ہوئے تھی. یزدان بے صبری سے اس کا انتظار کر رہا تھا. وہ اسے دیکھے لیکن وہ تو مکمل طور پر اسے نظر انداز کیے ہوئے تھی. ہم بھی ساتھ ہی جائیں گے اریبہ کو چھوڑنے. جب اریبہ گھر سے باہر آئی تو دونوں بھی سیٹ سنبھالتے ہوئے بولے تھے. ڈرائیونگ کے دوران بھی یزدان کی نظر مسلسل اریبہ پر ہی تھی, لیکن وہ اسے اگنور کیے ہدا کے ساتھ باتوں میں مصروف رہی. وہ بھی سر جھٹک کر ڈرائیونگ پر فوکس کرنے لگا. آگے دونوں ماں بیٹی اتنے دنوں بعد عیاشی کر کے, جہاں سے عیاشیاں کر کے آئی ہو وہی رہ لیتی. جیسے ان دونوں نے گلی میں گاڑی سے باہر قدم رکھے محلے میں مجھے کچھ مردوں اور عورتوں کی آواز گونجی تھی. یزدان جو گاڑی سٹارٹ کرنے والا تھا, ان کے الفاظ ان کو غصے سے گاڑی سے باہر نکلا. What the hell are you peoples? جانتے کیا ہو تم ان ماں بیٹی کے بارے میں؟ تم لوگ اندھے ہو یا جان بوجھ کر اندھے بن رہے ہو جو تمہیں اس لڑکی کی حالت نظر نہیں آ رہی؟ 2 ہفتے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہی ہے اور آپ لوگ پتہ نہیں کیا بکواس کرے جا رہے ہیں. ایسا بھی کیا ہوا تھا جو یہ 2 ہفتے ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہی ہے؟ وہاں موجود ایک شخص تنفر سے بولا. ایسڈ گرا تھا اس کے اوپر. اس کا چہرہ مکمل طور پر جل چکا تھا. یزدانی نے صفائی تو دینا نہیں چاہتا تھا, لیکن اریبہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر صفائی دینے لگا. بندہ ایسے کام کرے ہی نا. اب اگر کسی کے منہ سے ایک بھی لفظ نکلا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. میں کتی سے زبان کھینچ ڈالوں گا اس کی اور ٹانگیں توڑ کر کہیں پھینکاؤں گا. اس پہلے کہ وہ انسان پھر سے اپنی زبان کھولتا, یزدان غصے سے دھڑا تھا. چلو بھائیو, ہمیں کیا لینا دینا ان ماں بیٹیوں سے, جو بھی کرتی ہیں کرتی رہیں. انسان باقی سب کو لے کر وہاں سے چلا گیا. اریبہ بھی تیز تیز قدم لیتی گھر کے اندر چلی گئی. وہ تینوں بھی گاڑیوں میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئے. بیٹا تم لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دو, لوگوں کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے. تم بس اپنی صحت کا خیال رکھو. میں تمہارے لیے جوس لے کر آتی ہوں, تب تک ریسٹ کرو. الشبہ بیگم بیٹی کو سمجھاتی کچن میں اس کے لیے فریش جوس بنانے کے لیے چلی گئی. وہ وہیں بیڈ پر لیٹ کر آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر اپنے آنے والے مستقبل کے بارے میں سوچنے لگی. اچانک سے آنکھوں کے سامنے یزدان کا چہرہ لہرایا تو دوبارہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس کی آج کی جانے والی باتوں کے بارے میں سوچنے لگی. اسے یزدان کا ان دونوں ماں بیٹی کے لیے سٹینڈ لینا اچھا لگا تھا. اگر وہ ان کے ساتھ نہ ہوتا تو شاید وہ مشکل سے ہی ان لوگوں کو ہینڈل کر پاتی. بیٹا پھر تم نے کیا سوچا یزدان کے رشتے کے بارے میں؟ مجھے تو یزدان ایک اچھا انسان لگتا ہے, اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. جب تم بے ہوش تھی تو اس نے ایک بیٹے کی طرح میرا خیال رکھا تھا. تمہارا خیال رکھنے میں بھی اس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی. لیکن آگے جو بھی تم فیصلہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں. میرے لیے تمہاری خوشی سب سے آگے ہے. الشبہ بیگم اسے جوس کا گلاس تھماتے ہوئے وہیں بیڈ پر اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی. ماما مجھے فی الحال اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی, میں اس وقت ریسٹ کرنا چاہتی ہوں. وہ واپس سے جوس کا خالی گلاس انہیں تھماتے ہوئے بولی. تو الشبہ بیگم بھی چپ چاپ اس کے کمرے سے اٹھ کر باہر نکل گئی. آج کا دن اس کے لیے بھی کافی تھکا دینے والا تھا. وہ تھکا ہارا گھر میں داخل ہوا تھا. اب اس کا ارادہ فریش ہونے کا تھا. وہ کمرے میں ہی داخل ہوتے ہی کبرڈ سے دوسرا ڈریس لے کر باتھ روم میں بند ہو گیا. ارادہ شاور لینے کا تھا. وہ جیسے ہی شرٹ اتارنے لگا اس کے ذہن میں کچھ دن پہلے کی گئی بات خدا کی حرکت آئی. ایک خوبصورت سی مسکراہٹ نے اس کے چہرے پر ہاتھا کیا تھا. بچپن سے یہ لڑکی اسفند کے دل پر قبضہ جمائے ہوئے تھی. وہ 10 سال کی عمر میں ہی اس سے عشق کر بیٹھا تھا, لیکن اس بارے میں اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا, یہاں تک کہ یزدان کو بھی نہیں. اس کا یزدان کی دوستی بہت اہمیت رکھتی تھی. اسے لگا تھا اگر وہ خدا سے اپنی محبت کا اظہار کرے گا یا پھر اس کے بارے میں یزدان کو بتائے گا تو وہ دونوں اس سے ناراض ہوں گے. انہیں لگے گا
جس پر انہوں نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا وہی اس کی بہن پر نظر جمائے بیٹھا تھا، لیکن اب وہ اس کے رگوں میں خون بڑھ کر دوڑنے لگا تھا، اور وہ بہت جلد اس بارے میں ان دونوں بہن بھائیوں سے بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ فی الحال وہ اپنی تمام تر سوچوں کو جھٹکتے شاور لینے چلے گا۔ تھوڑی دیر بعد شاور لے کر باہر نکلا تو اس کے موبائل پر رنگ ٹون ہوئی۔ اسکرین پر یزدان کا نام جگما رہا تھا۔ ہیلو اسفن، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ بولو، وہ خود پر پرفیوم سپرے کرتے ہوئے بولا۔ اسفن، پہلے تو ہم اریبہ کی طبیعت کو لے کر پریشان تھے تو اس حادثے پر بارے میں پتہ نہیں کر سکے، لیکن اب جب سب کچھ ٹھیک ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ہم جلد از جلد اس دشمن کے بارے میں پتہ لگائیں جو خدا کی جان کے دشمن بنے بیٹھا ہے۔ دونوں دفعہ اٹیک خدا پر ہی ہوا تھا، لیکن بیچ میں اریبہ آ گئی، اور جو بھی کوئی دشمن ہے وہ پھر سے خدا پر وار کرنے کی کوشش ضرور کرے گا، اور میں یہ ذرا بھی افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس دفعہ خدا اور اریبہ دونوں میں سے کسی ایک کو بھی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ ایک دفعہ وہ انسان میرے ہاتھ لگ جائے، پھر میں اس کا وہ حال کروں گا کہ اس کی آنے والی 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ جیسے اس کی وجہ سے اریبہ تڑپی تھی، ویسے ہی میں اسے تڑپاؤں گا۔ آئی تھنک اس بارے میں خدا کو پتا ہے۔ اسفن کے دماغ میں اس کا ڈرا ہوا چہرہ رہ رہا تھا۔ واٹ؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، اسے کیسے پتا ہوگا؟ اسفن کی بات سن کر اس نے شوق ہی تو لگا تھا۔ تم تحمل سے سوچو میری بات کا مطلب، تم نہیں سمجھ رہے ہو سکتا ہے کالج میں خدا اور معاویہ کو کوئی کسی سے جھگڑا ہوا ہو، میں بھی انہوں نے کسی کے ساتھ شرارت کی ہو جس کا وہ بدلہ لے رہا ہو۔ میں بھی رمشا بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی ہمارے شک کے دائرے میں ہی آتی ہے، کیونکہ ایک خدا ہی تو ہے جو رمشا کو تمہارے پاس آنے سے روکتی ہے، جسے رمشا بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ اس لیے فی الحال ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میں اس جگہ ایک بار پھر سے انویسٹیگیشن کرنے جا رہا ہوں جہاں پر یہ حادثہ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تم پتا کرو، اگر کچھ انفارمیشن ملے تو مجھے ضرور بتانا۔ میں معاویہ اور ہدا کو اریبہ سے ملوانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، کچھ پتا چلے گا تو میں تمہیں بتاتا ہوں، کہتے ساتھ ہی وہ کال کٹ کر گیا۔ اگلے 1 گھنٹے میں وہ لوگ اریبہ کے گھر موجود تھے۔ وہ جو صبح سے گھر بیٹھے بور ہو رہی تھی اور بار بار الشبہ بیگم سے باہر جانے کی پرمیشن مانگ رہی تھی، لیکن وہ نہیں دے رہی تھی۔ ہدا اور معاویہ کو دیکھ کر خوش ہو گئی اور ان کے ساتھ باتوں میں مگن ہو گئی تھی۔ بچوں، تم سے بیٹھ کر باتیں کر، میں تمہارے لیے کچھ اچھا سا بنا کر لاتی ہوں۔ الشبہ بیگم وہاں سے اٹھ کر کچھ اچھا سا بنانے کے ارادے سے کچن میں چلی گئی۔ بھیا، آپ سوپ بہت اچھا بناتے ہیں، چاہے ہماری فرینڈ کے لیے بنا کر لائیں؟ وہ دونوں اسے صوفے پہ بٹھاتے دیکھ کر جلدی سے بولے۔ وہ ان دونوں کو گھورتا ہوا ہاں میں سر ہلاتا ہوا کچن میں چلا گیا۔ اریبہ، ہم نے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، بلکہ اپنی پلاننگ شیئر کرنی ہے۔ دونوں مدھم آواز میں بولے تو اس کی بات سنتی وہ بھی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے ہمارے تجسس سے ان دونوں سے پوچھا تھا۔ ہمارے بھائی سے شادی کر لو، دونوں یک زبان ہو کر بولے۔ کیا؟ دونوں کی بات سن کر تقریباً وہ چیخی ہی تھی۔ آہستہ بولو یار، پورے محلے کو سنانا ہے کیا؟ دونوں نے اسے خاموش کروایا۔ تم دونوں نے بھی آخر اپنے بھائی کی سائڈ لی نا، تمہارے بھائی نے ہی تم دونوں کو منانے کے لیے مجھے بھیجا ہے، اور اب اس کو باہر کچن میں بھیجا ہے۔ تم سب کی پلاننگ میں شامل تھا نا؟ اس نے ان دونوں سے شکوہ کیا۔ نہیں یار، تم ایسا کچھ نہیں ہے، تم غلط سوچ رہی ہو۔ یہ سب تو ہم نے بھائی کو تنگ کرنے اور رمشا کو جلانے کے لیے ہی کہا ہے۔ کل آ کر کیسے کر رہی تھی، کیسی کیسی باتیں تمہیں سنا رہی تھی، اور اب جب پتا چلے گا کہ تمہاری بھائی سے شادی ہوگی تو ایسے ہی جل اٹھے گی، اور کیا پتا جل کر راکھی نہ بن جائے، اور ہم دونوں مل کر شیطانیاں ہی کریں گے، بھائی کو تنگ کیا کریں گے، بس ہی آ جائے گا۔ دونوں اسے مسکا لگایا۔ اور وہ تمہاری والی بد دعا بھی قبول ہو جائے گی؟ خدا نے اس کی بد دعا کا یاد دلایا۔ کون سی بد دعا؟ اس نے ایک آئیبرو چکا کر پوچھا۔ وہی والی جو مجھے کہا تھا تمہارے بھائی کو لمبی زبان والی لڑکی ملے جو اسے تگنی کا ناچ نچا دے۔ تو وقت آ گیا ہے بھائی کو تگنی کا ناچ نچا دیا جائے۔ اپنی بات کہہ کر اس نے اریبہ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کہہ تو تم ٹھیک ہی رہی ہو۔ ان دونوں کی باتوں سے اریبہ کافی مطمئن نظر آ رہی تھی۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ ہاں بول تو۔ ٹھیک ہے، میں اس خڑوس کو شادی کرنے کے لیے ہاں بول دوں گی۔ یہ تم دونوں آپس میں کون سی گسر پسر کر رہے ہو؟ نے ہاتھوں میں سوپ کا بال پکڑے مشکوک نظروں سے ان تینوں کی طرف دیکھ کر پوچھا، جو اس کی آواز سنتے ہی سیدھے ہو کر بیٹھ چکے تھے۔ آپ کو ہر بات بتانا ضروری نہیں ہے، اور ویسے بھی ہم اپنے بچپن کی کچھ یادیں تازہ کر رہے تھے۔ ریبا نے منہ بنائے ہوئے سے جواب دیا۔ ہے؟ بچپن میں تم تینوں کی کون سی دوستی تھی جو اس کی یادیں تازہ کر رہے تھے؟ اس نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ دوستی نہیں تھی، ویسے ہی ایک دوسرے کو اپنے بچپن کے قصے سنا رہے تھے۔
ان دونوں کو مزید لڑنے سے روکنے کے لیے ہدا نے جلدی سے جواب دیا، چلو مجھے کیا، یہ لو سوپ پیو۔ مجھے نہیں پینا سوپ، بریانی کھانی ہے۔ ارشبا بیگم کو کمرے میں بریانی کی ٹرے تھامتے دیکھ کر منہ میں پانی لاتے ہوئے بولی، وہ بھی کھا لینا لیکن پہلے یہ ٹیسٹ کر کے بتاؤ تو کیسا ہے۔ اسے باؤل اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ اس نے سوپ کے 2-3 چمچ لینے کے بعد باؤل واپس سے یزدان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ کیسا بنا ہے؟ سوپ وہ تعریف سننے کے لیے بے صبری سے بولا تھا۔ بس ٹھیک ہی ہے۔ اس نے منہ کے زاویے بنا کر جواب دیا تو اس کی ساری خوشی جاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ اسے لگا تھا جس قدر وہ ٹیسٹی سوپ بناتا ہے ریبا اس کی تعریف ضرور کرے گی۔ میں آپ سے شادی کرنے کے لیے ریڈی ہوں، وہ بریانی کا چمچ بھر کر منہ میں ڈالتے ہوئے بولی۔ سب کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ یزدان نے مارے خوشی کے حیرت کے تاثرات لیے پوچھا۔ سچ کہہ رہی ہوں، وہ دانتوں کو پیستے ہوئے بولی۔ پہلے بتانا تھا نا، میں سوپ کی بجائے کچھ میٹھا بناتا۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولا، کوئی بات نہیں بھائی، پھر کبھی بنا کر کھلا دیجیے گا، ایسے موقع تو زندگی میں آتے ہی رہیں گے۔ فی الحال جلدی سے گھر چلیے، ہمیں بہت ساری شاپنگ بھی تو کرنی ہے اریبا کے لیے۔ کل آپ دونوں کی انگیجمنٹ ہے، اس سے بہت ساری تیاریاں کرنی باقی ہیں۔ لیکن اتنی ساری تیاریاں اتنی جلدی کیسے ہوں گی؟ ارشبا بیگم پریشانی سے بولی۔ وہ سب آپ ہم پر چھوڑ دیں، فنکشن خانزادہ ہاؤس میں ہی ہوگا، آپ لوگ بس 11 بجے ریڈی ہو کر پہنچ جائیے گا۔ اریبا کے گھر سے آنے کے بعد ان تینوں بہن بھائیوں نے خوب شاپنگ کی۔ بھائی میں یہ ڈریس اور جویلری اریبا کو ٹرائی کروانے کے بعد آپ لوگوں کے گھر پر ملوں گی، آپ لوگ جائیں اور انگیجمنٹ کی تیاریاں کریں۔ اریبا کا موبائل بھی میرے بیگ میں ہی رہ گیا ہے، مجھے وہ بھی اسے لوٹانا ہے۔ وہ شاپنگ بیگز گاڑی میں رکھتے ہوئے ان دونوں کو بتانے لگی۔ نہیں بچے، میں تمہیں اکیلے جانے نہیں دے سکتا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ جو بھی یہ دشمن ہے ابھی تک کھلے عام گھوم رہا ہے۔ یزدان اس کے اکیلے جانے کا سن کر ہی پریشانی سے بولا تھا، ڈونٹ وری بھائی، میں احتیاط سے ہی جاؤں گی، کچھ بھی نامعلوم لگا تو آپ کو جلدی سے کال کر کے بتا دوں گی۔ ابھی آپ دونوں گھر جاؤ اور کل کے فنکشن کی تیاری کرو، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور کام زیادہ ہے۔ میں فنکشن کا ڈریس اور موبائل اریبا کو دے کر جلدی سے جلد واپس آؤں گی۔ اور اس نے اپنے بھائی کی بات سن کر اس کو ریلیکس کیا اور خود گاڑی کے اندر بیٹھ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ ٹھیک ہے بچہ، دھیان سے جانا۔ وہ بھی اسے ہدایت دیتا ٹیکسی لے کر واپس خانزادہ مینشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ اٹھو اٹھو اریبا، جلدی کرو اور یہ ڈریس ٹرائی کر کے بتاؤ ٹھیک ہے یا نہیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے جلدی سے اسے اٹھاتے ہوئے بولی، ارے ارے آرام سے، گھوڑے پر کیوں سوار ہو؟ وہ اسے جلدی سے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، تمہیں کیا پتا یار کتنے کام ہیں اور وقت بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ مصروف سے انداز میں شاپنگ بیگز میں اس کا ڈریس نکالتے ہوئے بولی، یہ لو پکڑو اور جلدی سے ٹرائی کرو۔ اسے شاپنگ بیگ اس کے ہاتھ میں تھما کر اسے واش روم کی طرف دھکا دیا۔ آرام سے یار، ابھی تو ہوش میں آئی ہوں، پھر سے بے ہوش کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ مصنوعی غصے سے بولی، تب وہ بھی مسکرا دی۔ کیوں نہ اریبا کے اس ڈریس میں پک بنا کر بھائی کو سینڈ کی جائے۔ وہ اپنے شیطانی دماغ میں پلاننگ کرتے ہوئے بڑبڑائی اور جلدی سے اپنے بیگ سے موبائل نکالنے لگی، لیکن اپنے موبائل کی جگہ اس کے ہاتھ میں اریبا کا موبائل آیا تھا۔ یہ تو اریبا کا موبائل ہے، چلو کوئی نہیں، پک ہی بنانی ہے، اس پر بنا لیتی ہوں۔ وہ اس کا موبائل اوپن کر کے واٹس ایپ کا کیمرہ آن کرنے لگی، لیکن اس کے موبائل پر آنے والے میسیجز کے نوٹیفیکیشن ریڈ کر کے اس کے چہرے کی ہوائیوں فک سے اڑ گئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پریشانی سے بڑبڑائی۔ کیا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بھی تو بتاؤ۔ وہ واش روم سے نکلی سے بڑبڑاتا دیکھ کر اس سے پوچھا۔ شکر ہے میرا موبائل تمہارے پاس ہے، مجھے تو لگا کہ ایکسیڈنٹ کے دوران ہی کہیں گم ہو گیا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھ کے اس کے ہاتھوں سے موبائل تھامتے ہوئے بولی، کچھ بھی تو نہیں، تم دکھاؤ مجھے ڈریس کیسا ہے۔ وہ خود کو کمپس کرتی جلدی سے بولی، بھائی کی چوائس تو بڑی اچھی ہے، بہت پیاری لگ رہی ہو تم اس ڈریس میں۔ وہ ایک آنکھ بند کرتے ہوئے بولی، تم اپنے بھائی کی سائڈ ہو یا میری؟ اس نے منہ بسور کر پوچھا۔ آف کورس تمہاری سائڈ پر ہی ہوں، وہ اس کے منہ کے زاویے دیکھ کر جلدی سے بولی۔ چلو میں چلتی ہوں، گھر پر بہت سارے کام ہیں، تم ٹائم پر پہنچ جانا، بائے۔ وہ اسے بائے کرتے ہوئے گاڑی کی کیز اٹھا کر باہر نکل گئی۔ پیچھے سے وہ دوبارہ اپنا ڈریس چینج کر کے واش روم میں گھس گئی۔ اللہ جی پلیز، جو بھی میں دیکھ رہے آئی ہوں وہ سب میرا وہم ہو، ایسا کچھ بھی نہ ہو۔ اگر ایسا ہوا تو بھیا ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، آخر یہ انسان ہمارا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لے آج جو دیکھ کر آئی تھی اس کا بس وہم ہونے کی ہی دعا کرنے لگی۔ اگر وہ گھر واپس آئی تو سر درد کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ جسدان اور ماویہ نے بھی اس کی صحت کا خیال کرتے ہوئے اسے تنگ کرنا ضروری نہ سمجھا اور خود ہی فنکشن کی تیاریاں کرنے لگے۔ تیاریاں مکمل ہو جانے کے بعد وہ دونوں بھی ریسٹ کرنے کے ارادے سے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ فنکشن کی تمام تیاریاں عروج پر تھیں۔ خانزادہ ہاؤس کو بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔
यजदान, हुदा और माविया भी बिल्कुल रेडी थे, और अब अगर बेसब्री से किसी के आने का इंतजार था तो वो अरीबा और अलिशबा बेगम थी। आखिर इंतजार की वो घड़ियां भी खत्म हुई जब इन्हें अरीबा हॉल में एंटर होते हुए दिखाई दी। यजदान ने सर से लेकर पांव तक गौर से अरीबा को देखा, जो इनके शॉपिंग किए गए ड्रेस में तो बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि वो तो एंगेजमेंट की ड्रेस की बजाय ब्राइडल ड्रेस में थी। खुदा, क्या अरीबा को हमारा दिया गया ड्रेस पसंद नहीं आया था या फिट नहीं था? यजदान ने पास खड़े हुदा से पूछा। भाई, ड्रेस तो अरीबा को बहुत पसंद आया था और एकदम परफेक्ट भी था, और इसके ड्रेस पर एक नजर डालते ही यजदान को बताने लगी। तो फिर इसने वो ड्रेस क्यों नहीं पहना? यजदान को अरीबा का इसकी पसंद का दिया हुआ ड्रेस ना पहनना बुरा लगा था। हो सकता है भाई वो ड्रेस खराब हो गया हो, मैं बाद में अरीबा से पूछ लूंगी, अब परेशान ना हो। इसने अपने भाई को रिलैक्स करना चाहा। इस वक्त हमारे लिए अगर कुछ मैटर करता है तो अरीबा का इस वक्त यहाँ होना है। ड्रेस को हमने क्या कहना है, एंगेजमेंट तो आपने अरीबा से ही करनी है ना, कौन से इसके ड्रेस से? मामिया ने माहौल को हल्का फुल्का करना चाहा। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे अरीबा से मतलब होना चाहिए ना कि इसके ड्रेस से। अब तुम दोनों यहाँ खड़े क्या कर रहे हो, जाओ स्टेज पर ले आओ। वो हुदा को एक ही जगह जमा देखकर बोला था। वो दोनों हामी से हिलाते मुस्कुराते हुए इसकी तरफ बढ़ गए। उन्होंने पास जाकर इसकी तरफ हाथ बढ़ाया। इसी वक्त पीछे से एक और हाथ अरीबा के सामने हुआ था, जिसे देखकर हुदा के चेहरे पर कई रंग आए और गए थे। अरीबा तो हुदा के हाथ को इग्नोर किए दूसरा हाथ थाम गई, जिसे देखकर यजदान के चेहरे पर गुस्सा छा गया। व्हाट द हेल इज दिस? कौन है ये इंसान? और तुमने हुदा का हाथ थामने की बजाय इस इंसान का हाथ क्यों थामा है? वो गुस्से से चिल्लाया, जबकि अरीबा का हाथ थामे शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। हुदा और माविया भी शौक की कैफियत में इस शख्स के हाथ में अरीबा का हाथ देख रहे थे। छोड़ इस इंसान का हाथ। वो चेहरे पर गुस्सा लिए इन दोनों की तरफ बढ़ा। अरीबा के हाथ में इस शख्स का हाथ जुदा किया। मिस्टर यजदान शाह, आप होते कौन है मेरा हाथ इनके हाथ से जुदा करने वाले? वो इसकी नजरों से नजरें मिलाए बगैर दबे दबे गुस्से में बोली। तुम शायद भूल रही हो, आज हमारी एंगेजमेंट है और मैं तुम्हारा होने वाला शौहर हूँ। यजदान ने इसे आज के होने वाले फंक्शन के बारे में याद दिला। मिस्टर यजदान, मेरे होने वाले शौहर आप नहीं बल्कि बहरोज हैं, और आज मेरी एंगेजमेंट नहीं, निकाह है। क्या आपको मेरा निकाह का जोड़ा देकर पता नहीं चल रहा? अब की बार वो भी चिल्लाई थी। तुम चलो मेरे साथ, तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ, पहले मुझे अलिशबा आंटी से बात करनी है। वो किधर है? वो इसे खींचते हुए अपने साथ स्टेज पर ले जाते हुए बोला। इनकी तबीयत खराब है, वो नहीं आई। और छोड़े मेरा हाथ। बहरोज आपसे ज्यादा अमीर है, मैं इसी से इनका निकाह करूंगी। वो मुझे ऐशो इशरत वाली जिंदगी दे सकता है जो आप नहीं दे सकते। ये क्या बकवास कर रही हो? हम सब जानते हैं तुम ऐसी नहीं हो, ऐसी बातें करने का मतलब। वो एक बार फिर से इसका हाथ थामते हुए धाड़ा था। समझ रही हैं आपको मैंने क्या कहा? मुझसे दूर रहकर बात करें मिस्टर यजदान खानजादा। ना ही आप मेरे शौहर हैं, और ना ही मेरा आपसे निकाह हुआ है, और ना ही आप मुझ पर कोई हक रखते हैं जो ऐसे चीख रहे हैं। मेरी जिंदगी का फैसला है और मैं जिस मर्जी से चाहूं निकाह करूं। आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? सामने खड़ी लड़की ने बेतासुर चेहरे के साथ जवाब दिया। मैं तुमसे निकाह करने के लिए रेडी हूँ, बहरोज स्पॉट चेहरे के साथ जवाब दिया गया। इसकी बात सुनते बहरोज के चेहरे पर फातिया की मुस्कुराहट छाई थी। दूसरी तरफ हाल में मुझे सब लोगों के चेहरे पर सुकूत छाया था। वहीं सोचों में गुम यजदान लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हटा था। क्या कुछ नहीं टूटा था इसके अंदर? तो क्या ये लड़की भी इसकी माँ जैसी ही थी, धोखेबाज? इसकी माँ ज्यादा पैसे और ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने की खातिर इन्हें छोटी सी उम्र में ही तनहा छोड़ गई थी, और आज वो लड़की जिससे इसने मोहब्बत की थी वो भी किसी और से निकाह करने जा रही थी। क्या इनकी जिंदगी में किसी की मोहब्बत लिखी ही नहीं थी? इश्क तो बेकाबू होता है, कभी भी किसी से भी हो जाता है। इश्क पर भला आज तक किसका जोर चला था? वो खुद तो इससे मोहब्बत कर सकता था, लेकिन इसे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर नहीं कर सकता था। मेरे दिल में तुम्हारे लिए अल्लाह ने मोहब्बत डाली थी, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत खत्म हो गई तो अल्लाह ने ही की होगी। और जिस चीज को अल्लाह खत्म कर दे इस पर सवाल अगर मगर काश उफ की गुंजाइश नहीं होती। मगर अफसोस बस जो तुम्हारी फितरत पर है। तुम्हें क्या लगा हमारी जिंदगी से किसी इंसान का एग्जिट आसानी से हो जाता है और हमें एहसास तक नहीं होता, और कोई भी इंसान आगे इसकी जगह खाली पुर कर सकता है? ऐसा नहीं है, हफ्तों महीनों या सालों बाद इस इंसान की कमी तुम्हें परेशान जरूर करेगी, और कुछ नहीं।
تو اندر کی آواز بے سکون کر دے گی. پھر تمہیں بھی صبر کرنا ہوگا. ایک دن سب کو ہی اپنے نقصان پر صبر ہی کرنا پڑتا ہے. جیسے آج میں تمہارے اس طرح منہ پھیر جانے پر صبر کیے ہوئے ہوں. تمہیں بھی تو جواب دینا ہوگا. میرے پاس لوگوں کے فضول بھاشن سننے کا وقت نہیں ہے. چلو بہروز. وہ اس کی باتوں کو اگنور کیے بہروز سے مخاطب ہوئی. اور ہاں، اب سے 3 گھنٹے بعد میرا نکاح ہے. اگر کسی نے مجھے کبھی بیسٹ فرینڈ سمجھا ہے تو آ سکتا ہے. بس اسپاٹ چہرہ لیے بولی اور پھر بہروز کا ہاتھ ہمیں وہاں سے چلی گئی. امیروں کی شادی میں ہم غریبوں کا کیا کام؟ اپنے پیچھے سے اسے یہی الفاظ سنائی دیے تھے. آج کے ایپیسوڈ کے لیے اتنے، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تک خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیں فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. فی امان اللہ.